بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، پوری امت مسلمہ کو دل کی گہرائیوں سے عید الفطر کے موقع پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سب کے لیے عید مبارک ہو۔ پورے عالم اسلام پر جو غم و اندوہ کا سایہ پھیلا ہوا ہے، اللہ کرے کہ اس عید سے غم و اندوہ کی یہ کیفیت دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیریں بدل دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دن بدل دیں۔ واقعی یہ عید کا دن بہت ہی پرمسرت دن ہے، اور دوسری اقوام کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عید کا جو عید الفطر کا خصوصی طور پر جو دن مقرر فرمایا ہے، اس میں سبق آموز باتیں بہت زیادہ پوشیدہ ہیں۔ عبرت و موعظت کا سامان اس میں موجود ہے۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سبحان اللہ، رمضان المبارک کے مبارک اور بابرکت ایام گزرے، اور رمضان کی قدر و قیمت کی بنیادی وجہ قرآن کریم کا نزول ہے۔ نزول قرآن کی صحبت میسر آنے سے رمضان کی قدر و قیمت چار چاند لگ گئی۔ لیلۃ القدر کی جو عظمت ہے، شان ہے، بڑائی ہے، اور لیلۃ القدر کی جو فضیلتیں ہیں، ان تمام فضیلتوں کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چنا ہے۔ لہٰذا اس عظیم رات کے فوراً بعد آخری عشرہ نزول قرآن کا عشرہ، لیلۃ القدر نزول قرآن کی رات، رمضان نزول قرآن کا مہینہ، اور اس کے فوراً بعد سبحان اللہ قرآن کریم کا تحفہ جس قوم کو عطا کیا گیا، آخری پیغام عطا کرنے کے لیے جس قوم کو چنا گیا، اور جس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے فرمائے کہ لَيُمَكِّنَنَّ لَكُمْ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ قرآن کریم جس قوم کو عطا کیا گیا، اور جس کے لیے اللہ کی آخری کتاب چنی گئی، اور آخری کتاب کے ذریعے پوری اقوام عالم کی قیادت جس قوم کو سونپی گئی، اس خوشی میں اور قرآن کریم کے حصول اور قرآن کریم کو پانے کی جو برکت ہے اور اس کی جو خوشی ہے، اس خوشی کو منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الفطر جیسا عظیم دن ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ در حقیقت قرآن کریم کے پانے کی خوشی کا دن ہے، اور قرآن کریم کے ذریعے پوری خلعت خلافت اور تاج خلافت سے ہمیں جو سرفراز کیا گیا ہے، اس کی خوشی ہے۔ تو حقیقی معنوں میں وہ عید جو ہے خوشی کا دن ہوا کرتا تھا، جب عیش و سرور چاروں طرف تھا، کامیابی کے شادیانے بجتے تھے، اور مسلمانوں کو پوری دنیا کی قیادت اور سیادت میسر تھی، اور اسلام کا پھریرا لہرایا جاتا تھا، اور پوری دنیا میں اسلام کی عظمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ ایسا دور تھا، اور ایسے دور میں عید کے دن منائے جاتے تھے، اور عید کے دن کی حقیقی خوشیاں سب کو نصیب ہوتی تھیں۔ لیکن اب تو ذلت و ادبار کے دن آ گئے، اب تو انحطاط کے ایام آ گئے، اب تو وہ خوشی کا دن ہی ہمارے لیے باقی نہیں رہا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ 2 عیدوں کے دن اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر مقرر کیے کہ جن میں کسی قسم کا کوئی خاص تاریخی واقعہ نہیں ہوا۔ کسی دونوں عیدوں کے جو دن ہیں،
دونوں دنوں میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن موجودہ حالات میں ایک عید جو ہے رمضان المبارک کا جو تقویٰ کا کورس ہے، اس تقویٰ کے کورس سے فارغ ہونے کے بعد رمضان المبارک کے ذریعے جو ٹریننگ کورس مکمل کرنا پیش نظر تھا، تقویٰ کے حصول کے لیے جو طویل جد و جہد پر مشتمل جو کورس مکمل ہوا، اس کے بعد عید کا دن ماشاءاللہ متعین کیا گیا اور مقرر ہوا، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کئی ملین مسلمان جب حج کے عمل سے فارغ ہوتے ہیں اور حج کے عظیم الشان عمل سے اور قربانی کے عمل سے جب گزرتے ہیں، تو اس موقع پر ان کو عید الاضحیٰ کا دن عطا کیا جاتا ہے پوری دنیا کو۔ تو بہت سارے اقوام میں ایسے تہوار کے دن مقرر ہیں، لیکن مسلمانوں کو جو دن ملے ہیں وہ کسی ماضی کے واقعے کی یادگار کے طور پر نہیں ہے، بلکہ موجودہ واقعات اور موجودہ عمل سے گزرنے کے بعد، موجودہ کارناموں سے گزرنے کے بعد اور موجودہ عمل نیک اور عمل صالح سے فارغ ہونے کے موقع پر دونوں عید کے دن مسلمانوں کو عطا کیے گئے۔ پیغام یہ دینا پیش نظر ہے کہ صرف ماضی کی بنیاد پر، صرف تاریخی واقعات کی بنیاد پر یا اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پر فخر کرتے ہوئے خوشیوں کے شادیانے بجانا، خوشیوں کے دن مقرر کرنا اور کوئی ڈے سیلیبریٹ کرنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری اقوام میں اس طرح کی تاریخیں متعین ہوا کرتی ہیں، لیکن خوشی منانے کا حق تب ملتا ہے جب کوئی قوم حال میں اپنا کوئی زبردست کارنامہ سر انجام دے، اپنے حال کو درست کرے، اپنے حال کو سبحان اللہ اپنے اسلاف و اکابر کے کردار سے مزین کرے اور دنیا میں کچھ کارہائے نمایاں سر انجام دے، پوری دنیا کی قیادت کا فریضہ بجا لائے اور پوری دنیا میں اپنی قیادت کا سکہ جمائے اور اپنے موجودہ حال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ جب کوئی قوم اس انداز میں اپنا حال درست کرتی ہے، اپنے حال میں بہتری لاتی ہے، اپنے حال کو شاندار کارناموں سے مزین کرتی ہے، تب جا کے اس کے لیے خوشی منانے کا حق بنتا ہے۔ خوشی منانے کا حق تبھی پہنچتا ہے جب اپنے حال کو درست کیا جائے، اور صرف ماضی پر تفاخر کا اظہار کرتے ہوئے اور صرف ماضی کے حوالے سے خوشیوں کے شادیانے بجا کر تسلی کا سامان فراہم کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنا اور تقدیر پر صرف ایمان لاتے ہوئے عمل سے بالکل مکمل طور پر غافل ہو جانا، یہ کسی خوشی منانے کے لیے یہ انداز زندگی کسی طور پر درست نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے دو حالیہ واقعات، ایک جو ہے رمضان المبارک کا طویل اور جاں گسل اور انتہائی کامیاب اور مفید تقویٰ کا جو کورس ہے، ٹریننگ کورس ہے، اس کو مکمل ہونے پر عید کی خوشی کا دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سبق یہ دیا کہ اگر حال میں کچھ کیا ہے اور حال درست کر لیا ہے اور حال اگر روشن بنا لیا ہے، اپنے حالات کی درستگی کو اپنا شیوا بنایا ہے، تب جا کے تمہارے لیے خوشی منانے کا حق پہنچتا ہے اور ڈے سیلیبریٹ کرنے کا حق تمہیں بنتا ہے۔ ورنہ پھر ماضی پر اور ماضی کے واقعات کی بنیاد پر اور اپنے آباء و اجداد کے کردار پر فخر کرتے ہوئے خوشی منانے کا حق کسی قوم کو نہیں پہنچتا۔ تو یہ سب سے پہلا پیغام ہے، سب سے پہلا سبق ہے جو عید کے موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور عید کی اس خوشی کے موقع سے یہ سبق اپنانے کی تمام مسلمانوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھی دیا کہ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، یہ ہر قوم کے لیے الگ عیدیں ہوتی ہیں، یہ ہماری عید ہے۔ ہماری عید کا مطلب کیا ہے؟ ہماری خوشی کا دن کیا ہے؟ مسرت کے اظہار کا دن ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ، لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے ذریعے جو ہمیں پوری دنیا پر قیادت قائم کرنے، پوری دنیا میں سر فخر سے بلند کرنے
دل مسرت سے جھوم اٹھنے کے لیے جو عظیم تحفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اس قرآن کریم کو اپنانے کی خوشی، اس قرآن کریم کے ذریعے پوری دنیا کو صحیح قیادت اور عدل انصاف فراہم کرنے کا جو ملکہ وہ جب انسان میں حاصل ہو جائے گا، اور اس قرآن کی وجہ سے چونکہ عید کا دن ہمارے لیے متعین کیا گیا ہے، رمضان کی وجہ سے چونکہ عید کا دن ہمارے لیے متعین کیا گیا ہے، تو قرآن کو اپنانا، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا مشن اور دستور بنانا، قرآن کریم کے اصولوں پر ذاتی زندگی اور قومی زندگی اور بین الاقوامی زندگی اور معاشرتی زندگی اور زندگی کے تمام پہلوؤں کو قرآن کریم کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ نزول قرآن کے امیڈیٹ کے بعد جو خوشی کا دن ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ختم ہونے پر جو دن ہمارے لیے خوشی کا متعین کیا گیا ہے، اس خوشی کے دن سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، یہ لیسن حاصل کرنا چاہیے، اور یہ راہ عمل اپنانی چاہیے کہ قرآن کریم کو ہم اپنا دستور زندگی بنائے، قرآن کریم کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، قرآن کریم کے اساسی اصولوں کو ہم زندگی گزارنے کے لیے دستور العمل متعین کریں، تب جا کے پوری دنیا کی قیادت ہمیں نصیب ہوگی، پوری دنیا کی سیادت ہمیں نصیب ہوگی، پوری دنیا میں جہاں بانی کا حق ہمیں حاصل ہوگا، اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے روشناس کرانے کی سعادت ہمیں میسر آئے گی، اور حقیقی خوشیاں تب جا کے حاصل ہوں گی۔ آج مسلمانوں کو یہ قسم اٹھانی چاہیے، یہ عہد و پیمان کرنا چاہیے، اور یہ اپنے آپ سے یہ خطاب کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنے، قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے، قرآن کی بتائی ہوئی راہ عمل، قرآن کے بتائے ہوئے دستور زندگی کے ساتھ اپنا جو عہد وفا ہے اس کو نبھانے کی قسم کھا کر ہی ہم عید کی خوشیوں کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالی حقیقی معنوں میں پوری دنیا کو اور مسلمانوں کو عید کی خوشیوں سے منور فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری اقوام میں عید کی خوشی کے موقع پر جو طبل بجایا جاتا ہے، جو بدعنوانیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، فحاشی، عیاشی اور عریانی کا ارتکاب ہوتا ہے، شراب و کباب کا دور چلتا ہے، اور انسان بے لگام ہو جاتا ہے، مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے، قابو سے باہر ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اور کسی قسم کی قانون کی پابندی اس کی طبیعت میں باقی نہیں رہتی، اور وہ بالکلیہ طور پر مادر پدر آزاد ہو کر اور خواہشات نفسانی کے آگے سرنڈر ہو کر خواہشات نفسانی کے مطابق زندگی گزارنے کو وہ عید کی خوشیاں سمجھتا ہے، جبکہ اسلام کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اسلام نے مادر پدر آزادی کو اور قانون کے کنٹرول سے باہر نکل جانے کو اور اللہ کے احکامات کی پابندی ہے اس سے مکمل طور پر باہر نکل جانے کو خوشی کا دن قرار نہیں دیا، بلکہ دن کا آغاز، دن کی ابتدا اور دن کا شروع اس طریقے سے ہوتا ہے کہ لوگ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائے الوہیت، صدائے توحید اور صدائے شان کبریائی بلند کرتے ہوئے، سبحان اللہ، اللہ کی شان کبریائی کی صدا بلند کرتے ہوئے مسلمان سبحان اللہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہماری خوشی اللہ کے حمد میں ہے، اللہ کی ثنا میں ہے، اللہ کی شکر گزاری میں ہے۔ سب سے زیادہ مسرت کا احساس ایک انسان کے دل میں اللہ کے حمد و ثنا میں ہونا چاہیے، اور اللہ کے حمد و ثنا کا اظہار کرتے ہوئے حقیقی مسرت ہمیں حاصل ہوتی ہے، حقیقی خوشی کا پیغام ہمیں ملتا ہے، اور پوری دنیا کو حقیقی خوشی کا پیغام اسی انداز میں ہم دیتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، ضمیر کا قرار اور قلبوں کی خوشی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لہٰذا حقیقی مسرت، حقیقی خوشی اور حقیقی
شادمانی کا جو احساس ذکر اللہ سے ہوتا ہے، اسی ذکر اللہ کو اپناتے ہوئے دن کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتے ہوئے خوشی کے دن کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اور پہلا عمل اس نعرہ تکبیر کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ دن کا آغاز نماز عید کی ادائیگی کے ذریعے ہوتا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ نہیں، تم دنیا میں عیش و طرب کا سامان جمع کرتے ہو، تم پوری دنیا میں آؤٹ آف کنٹرول ہو کر، قانون سے بالاتر ہو کر، شراب و کباب کی محفلیں سجا کر اور قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے اور پوری دنیا میں بدعنوانی اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اور خواہشات نفسانی کے آگے ڈھیر ہو کر بے شمار بدعنوانی، گناہ اور نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے تم اپنے خوشیوں کا دن مناتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ ہماری حقیقی مسرت اللہ کے عبادت میں پوشیدہ ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے، اللہ کے آگے جبین نیاز خم کرنے کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالی حقیقی مسرتوں کا پروانہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ حقیقی خوشی تب ہوگی جب اللہ کی خوشنودی کا پروانہ ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل جائے، تو دن کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا کے ذریعے، اللہ کی تکبیر کی شان بلند کرتے ہوئے، اللہ کی شان کبریائی کا اظہار کرتے ہوئے، پھر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو کر پوری دنیا کو عبادت کا پیغام دیتے ہوئے حقیقی مسرت کے دن کا آغاز ہم کرتے ہیں، حقیقی خوشی کے دن کی ابتدا ہم کرتے ہیں، اور دن کی شروعات عبادتوں کے ذریعے کر کے ہم پوری دنیا کو پیغام یہ دیتے ہیں، اور اپنے لیے یہ سبق ہم سمیٹتے ہیں کہ سبحان اللہ، حقیقی مسرت اللہ کی حمد و ثنا میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کی شکر گزاری کے ذریعے حقیقی مسرت، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی اور حقیقی خوشی انسان کو میسر آ سکتی ہے، اور پوری دنیا میں امن و امان، چین و سکون اور محبت اور خوشی کے شادیانے تب بج سکتے ہیں جب پوری دنیا اپنی خوشی کا آغاز عبادت کے ذریعے کرے، اللہ کی خوشنودی کو اپنی مسرت کا ذریعہ بنائے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے، جبین نیاز خم کرنے اور سر تسلیم خم کر کے ساری دنیا کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار انسان کرے، تب جا کے اس کو حقیقی مسرت کی نوید حاصل ہوتی ہے اور حقیقی خوشخبری انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ ہمارے دنوں کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، جو سپیڈ لیمٹ کو اپنے کنٹرول سے باہر کر دیتے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا خطرہ مول لیتے ہیں، مادر پدر آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی خوشی ایسی نہیں ہو سکتی، اور مسلمانوں کی خوشی کا اظہار کا انداز ایسا ہو نہیں سکتا۔ حقیقی بات یہ ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے، احکامات کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کا عہد و پیمان دہراتے ہوئے، اور دن کا آغاز اللہ کی تکبیر کی صدا بلند کرتے ہوئے اور اللہ کے آگے سر جھکا کر کرتے ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم حقیقی خوشی کا پیغام دنیا کو دیتے ہیں۔ سچی خوشی تب ملتی ہے جب انسان عبادت کا عادی بن جائے، اور اس کا جو مقصد تخلیق ہے، جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے، اس مقصد میں انسان 100% کامیابی حاصل کر لے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق اللہ کے عبادت کے سوا کچھ نہیں ہے، اللہ کی بندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اللہ کے آگے سر جھکانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے تمام احکامات کی 100% پابندی اور تمام احکامات کی پاسداری کے ذریعے پوری زندگی کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ چنانچہ مادر پدر آزادی کے تصور سے ہٹ کر اور اپنے حال کو درست کرنے کے پیغام کے ساتھ عید کے دن کی جو ابتدا ہوتی ہے، عید کے دن کی جو خوشیاں منائی جاتی ہیں، یہ ہمارے لیے سبق آموز ایک پیغام ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک پیغام ہے، لیسن ہے، سبق ہے کہ ہم عبادت کی راہ اپنائیں، ہم اللہ کے ذکر کا راستہ ہم اپنائیں، ہم اللہ کے احکامات کی پابندی کا ہم راستہ اختیار کریں، اور
ہم اپنے حال کو درست کریں، حال کے موقع، حال کے دو اعمال کی تکمیل کے موقع پر، حال کے دو اہم عمل کی تکمیل کے مرحلے میں، دو عمل جب تکمیل کے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں تو اس خوشی میں دونوں عید کے دن ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ، عید الفطر تو سبحان اللہ رمضان کی ساری رفعتیں، رمضان کی ساری فضیلت قرآن کریم کی وجہ سے ہے، اور لیلۃ القدر کی ساری فضیلت قرآن کریم کی برکت سے ہے۔ تو نزول قرآن کا مہینہ رمضان ہے، نزول قرآن کی رات لیلۃ القدر ہے، اور قرآن مل جانے پر جو خوشی ہے وہ خوشی عید الفطر کی خوشی ہے۔ لہٰذا اس دستور حیات کو اللہ نے کیوں دیا؟ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوموں کو بلندیاں عطا فرمائی، اعزاز سے نوازا، قیادتیں عطا فرمائی، پوری دنیا میں سربلندی ان کو نصیب ہوئی، اور بے شمار قومیں ایسی ہیں کہ جن کو ذلت و ادبار اس لیے کا سامنا اس لیے کرنا پڑا، انحطاط کا سامنا اس لیے کرنا پڑا، ذلتیں اس لیے اٹھانی پڑی، بے عزتی اس لیے اٹھانی پڑی کہ انہوں نے قرآن کریم کو اختیار نہیں کیا، قرآن کریم کو اپنایا نہیں، اس کو اپنا امام نہیں بنایا۔ لہٰذا وہ دنیا کے امام تو بننا دور کی بات ہے، ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ وہ زمانہ تھا کہ ہم معزز تھے عامل قرآن ہو کر، اور اب ہم ذلیل و خوار ہو گئے تارک قرآن ہو کر، سبحان اللہ۔ تو رمضان کے ٹریننگ کورس کے فوراً بعد، تو رمضان کی تکمیل کے موقع پر جو عید کی خوشی کا دن ہمیں عطا کیا گیا، یہ در حقیقت قرآن کریم کے عطا ہونے پر، قرآن کریم کے ملنے پر، قرآن کریم کا تحفہ نصیب ہونے پر یہ خوشی کا دن ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تو تم خلعت خلافت سے سرفراز کیے گئے ہو، اور تاج خلافت تم پہنائے جاؤ گے، پوری دنیا کی سلطنت اور تمکنت تمہیں عطا کی جائے گی، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور پوری دنیا میں امن و امان کا دورہ ہوگا۔ یہ تینوں وعدے پورے کر کے قرآن کریم، تینوں وعدے لے کر، تینوں وعدے دے کر قرآن کریم ہمارے درمیان آیا ہے، اور اس قرآن کریم کے حصول پر، ان تمام نعمتوں کے حصول پر ہمارے لیے خوشی کا دن متعین کیا گیا۔ آج چونکہ قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اس لیے عید کی حقیقی خوشی، عید کا اصل سرور اور عیش و سرور ہمیں نصیب نہیں ہے۔ وہ دن تھے جب مسلمانوں میں خلافت کے ڈنکے بجتے تھے، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی قیادت کے سکے موجود تھے، اور پوری دنیا میں جہاں بانیاں مسلمان کرتے تھے، اور پوری دنیا کی قیادت اور سیادت کا فریضہ مسلمان انجام دیتے تھے۔ عدل و انصاف کا دورہ مسلمانوں نے قائم کیا تھا، اور ہر انسان کو سبحان اللہ سکون پہنچانے کا، راحت پہنچانے کا، اور شہری حقوق دلوانے کا، اور پرسکون زندگی کی ضمانت فراہم کرنے کا بیڑا مسلمانوں نے اٹھایا تھا، ذمہ داری مسلمانوں نے اٹھائی تھی، قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، سیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، خلافت ان کی چلتی تھی، حکومت ان کی پوری دنیا میں رائج تھی، اور پوری دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ انہوں نے بنا کر دے دیا تھا، اور پیغام یہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت دی ہے، جس نعمت کے ذریعے ہم پوری دنیا کے انسانوں کو سکون فراہم کر سکتے ہیں۔ تب حقیقی خوشی عید کی ہوا کرتی تھی۔ اب تو ذلت و ادبار کا دور آ گیا، اب تو افسوس کا دور آ گیا۔ ہم خوشی کیا منائے؟ ہم تو دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن گئے، ہم تو دوسروں کے لیے سبق بن گئے، ہماری ذلت سے دوسرے لوگ سبق حاصل کر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید کی اس حقیقی خوشی کو صحیح معنوں میں حقیقی خوشی میں تبدیل کرنے کا بیڑا اٹھانے کے لیے پوری امت مسلمہ کو عید کے اس حسین اور پرمسرت موقع پر، اس حسین صبح کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کو ہم اب مزید کبھی نہیں توڑیں گے، بلکہ جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن سے ہم وابستہ ہوں گے، قرآن سے اور زیادہ گہرا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا، اور قرآن کریم کو اپنا کر ذاتی زندگی، گھریلو زندگی
قومی معاشرتی زندگی، قومی زندگی، بین الاقوامی زندگی اور سیاسی زندگی کو ہم استوار کریں گے۔ یہ عہد جو اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ عید کی حقیقی خوشیاں مقدر ہوں گی، عید کی مسرتیں انشاءاللہ حاصل ہو کر رہیں گی۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور عید کے موقع پر ان کو فراموش نہ کریں۔ الخیر فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ اپنا ڈونیشن، اپنا تعاون غزہ کے مظلوموں کے لیے آپ جاری رکھیے، تب جا کے انشاءاللہ آپ کی عید کی خوشی ادھوری نہیں ہوگی بلکہ پوری ہو جائے گی، اور ان کو اس خوشی میں شامل کرنے اور شریک کرنے کی کوشش کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ عید کی حقیقی مسرتیں پورے عالم اسلام کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔